آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی رحمت اور کرم ہو. میرا نام محسن اکرم ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل سائنس کو لے کے ہم چل رہے ہیں کمپریہنسولی فار سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو سائملٹینیسلی. مونٹیسکیو پہ پہنچے ہیں ہم. ان کو آرکیٹیکٹ آف ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ بھی کہتے ہیں. ان کا پورا نام تھا چارلس لوئس ڈی اسکانڈٹ بورن ڈی مونٹیسکیو. 1699 کو پیدا اور 1755 کو یہ فوت ہوئے تھے. یہ ایک فرینچ پولیٹیکل فلاسفر تھے. He lived during the Enlightenment era, a time of intellectual and social transformation before French Revolution. And Montesquieu's most influential work is The Spirit of Laws. کب یہ Spirit of Laws پبلش ہوئی تھی؟ بہت اہم کتاب ہے یہ. بہت اہم کتاب ہے یہ 1748 کے اندر. پلیز یہ نام یاد رکھیے گا. اس کی ایفیلیشن مونٹیسکیو کے ساتھ ہے اور یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا. اٹ کین بی آسکڈ ان MCQs as well. In the Spirit of Laws, he explored the principle of political liberty and separation of power. یہ جو کتاب تھی اسپرٹ آف لا، اس کے اندر انہوں نے سیاسی آزادی و اختیارات کی تقسیم کے اصولوں کا جائزہ لیا تھا. ہز آئیڈیاز لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن. گورنمنٹ ان کے خیالات نے جدید سیاسی فکر اور آئینی حکومت کی بنیاد رکھی تھی. تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ فلاسفیکل تھیمز آف مونٹیسکیو. سب سے اہم جو ان کا فلاسفیکل تھیم ہے مونٹیسکیو کا، وہ ہے تھیوری آف سیپریشن آف پاور. Montesquieu divided government into three branches: legislative, executive and judiciary. بالکل وہی جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے. Each with distinct power to prevent tyranny. مونٹیسکیو نے حکومت کو 3 شاخوں میں تقسیم کیا: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ. ہر ایک کو الگ اختیارات دیے تاکہ ظلم سے بچا جا سکے. This division ensured no single branch gains absolute power, safeguarding the individual's liberty. اس تقسیم سے کوئی ایک شاخ مکمل طاقت حاصل نہیں کر پاتی جو فرد کی آزادی کی حفاظت کرتی ہے. Montesquieu's theory deeply influenced the US Constitution and the structure of modern liberal democracies. مونٹیسکیو کا نظریہ امریکی آئین اور جدید لبرل جمہوریت کے ڈھانچے پر گہرا اثر رکھا تھا اس کے نظریے نے. اس سیپریشن آف پاور کے اسٹرکچر کے اندر ڈاکٹرائن آف چیکس اینڈ بیلنس بھی بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے. بالکل ویسے ہی جیسے US کی جو ہے اسٹرکچر، اس کے اندر ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹلی پاورفل ہے، لیکن دوسرے کے اوپر اس کا چیک ہے، دوسرے کا پہلے کے اوپر اور ان دونوں کا تیسرے کے اوپر اور تیسرے کا پہلے کے اوپر چیک. یہ اس کو ڈاکٹرائن آف چیک اینڈ بیلنس کہتے ہیں. ایچ برانچ آف گورنمنٹ چیکس دا پاور آف ادرس ٹو مینٹین بیلنس اینڈ پریونٹ ابیوز. حکومت کی ہر شاخ دوسری شاخوں کی طاقت کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ توازن قائم رہے اور زیادتی نہ ہو. Unlike Locke and Rousseau, Montesquieu emphasized institutional separation to avoid concentration of power rather than social contract alone. لاک اور روسو کے برعکس مونٹیسکیو نے طاقت کے ارتکاز سے بچنے کے لیے ادارہ جاتی تقسیم پر زور دیا ہے، نہ کہ صرف سماجی معاہدے پر. Now let's talk about Montesquieu's classification of governments. Republics are governments based on virtue, where power lies with the people or their representatives. جمہوری حکومتیں فضیلیت پر مبنی ہوتی ہیں جہاں اقتدار عوام یا ان کے نمائندوں کے پاس ہوتا ہے. Monarchies are based on honor, governed by a single ruler under established laws and social respect. جو بادشاہتیں ہوتی ہیں وہ عزت پر مبنی ہوتی ہیں. ریپبلکس جو ہے وہ ورچو پر مبنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ایک حکمران مقررہ قوانین اور معاشرتی احترام کے تحت حکومت کرتا ہے. Despotism is a government based on fear, ruled by a single person with absolute arbitrary powers. یعنی آمرانہ حکومت خوف پر مبنی ہوتی ہے جہاں ایک شخص مکمل اور منمانی طاقت کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے. Montesquieu uniquely studied political systems by analyzing their sociological and cultural principles that drive each other form of government. مونٹیسکیو نے سیاسی نظاموں کا منفرد انداز میں مطالعہ کیا، ان کے سماجی اور ثقافتی اصولوں کو سمجھ کر
جو ہر حکومت کی شکل کو حرکت دیتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں مونٹیسکیو کی تھیوری آف کلائمیٹ اینڈ جیوگرافی سے متعلق۔ انوائرمنٹ affects laws and institutions because climate influence the character and behavior of people, which in turn shapes their political and legal systems۔ مونٹیسکیو کے مطابق جو ماحول ہوتا ہے وہ قوانین اور اداروں کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ موسم لوگوں کے کردار اور رویے پر اثر انداز ہوتا ہے، جو بدلے میں ان کے سیاسی اور قانونی نظام کو تشکیل دیتا ہے۔ Montesquieu argued that physical geography and climate interact with culture to determine the spirit of people, which influence their political structure and laws۔ مونٹیسکیو نے کہا کہ جغرافیہ اور موسم ثقافت کے ساتھ مل کر لوگوں کے جذبے کو متعین کرتے ہیں، جو ان کے سیاسی ڈھانچے اور قوانین پر اثر ڈالتے ہیں۔ Let's talk about Montesquieu's contribution to liberal political thought۔ When he talks about the defense of liberty, rule of law, and constitutionalism, Montesquieu championed liberty by advocating the rule of law and the constitutional government to protect individuals' freedom۔ مونٹیسکیو نے آزادی کے دفاع کے لیے قانون کی حکمرانی اور آئینی حکومت کی حمایت کی تاکہ فرد کی آزادیوں کا تحفظ ہو۔ اپوزیشن ٹو ایبسلیوٹزم اینڈ سینٹرلائزڈ پاور، اس نے اس چیز کی بھی اپوزیشن کی تھی۔ ہی اپوزڈ دی ایبسلیوٹ مونارکی اینڈ سینٹرلائزڈ پاور، آرگیونگ دیٹ دی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی لیڈس ٹو ٹائرانی۔ وہ مطلق العنان بادشاہت اور مرکزیت پسند طاقت کے مخالف تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ طاقت کا ارتکاز اکٹھا ہونا استبداد کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ظلم کی طرف، ٹائرانی کی طرف لے جاتا ہے۔ مونٹیسکیو آلسو انڈائریکٹلی سپورٹڈ فار کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ Montesquieu indirectly supported the constitutional monarchy by praising the British system of the separated powers balancing monarchy with law۔ مونٹیسکیو نے غیر مستقیم طور پہ آئینی بادشاہت کی حمایت کی اور برطانوی نظام کو سراہتے ہوئے، جس میں بادشاہت کو قانون کے ساتھ متوازن کیا گیا۔